السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے میری حمدہ نعتاں تو بہت تا مقام محمد دا ہے میری حمدہ نعتاں تو بہت تا مقام محمد دا پیا اپنے شیر سجانا وچ لکھ لکھ نام محمد دا. گرامی قدر جب مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب سیفی ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ حضرات صاحب صاحبان علماء کرام مشایخ اعظام اور بہت ہی پیارے بہت ہی محبوب حاضرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب اس لیے ہمیں محبوب ہیں کہ ہمارے محبوب کے شہر میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ محبت کا اصول ہے خوش طرح شہرے کے آنجا دل برس. جس شہر میں محبوب گزرا بھی ہو وہ بھی محبوب ہو جائے. سبحان اللہ. محبت کے اپنے اصول ہیں قاعدے ہیں ضابطے ہیں. اگر یہ سمجھ آ جائیں تو یہ آپ جو اعتراضات یا سوال ہیں جو ختم ہو چکے اب صرف زبردستی والی بات ہے ڈھٹائی والی بات ایک ایک سوال کے ہزار ہاں جوابات دیے جائیں اور اتمام حجت ہو. اب مسئلہ صرف محبت ہونے اور نہ ہونے کا ہے. جسے محبت ہوتی ہے وہ محبوب کے ذکر سے خوش ہوتا ہے. اور یہ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد اور فرمان عالی شان ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ. فرمایا جو جس سے جتنی محبت کرتا ہوگا اتنی کثرت سے اس کا ذکر کرے گا. سبحان اللہ. اور بہانے ڈھونڈے گا اور موقع تلاش کرے گا. اگر خود نہ کر سکے تو پھر یہ دیکھے گا کہ کیا کوئی میرے محبوب کا نام لے رہا. عارف رومی کہتے ہیں خوش طرح باشد کے سر دل برام گفتہ آیت در حدیث دیگروں. وہ کہتے ہیں بلکہ عاشقوں کو خود ذکر کر کے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا محبوب کا تذکرہ غیر کی زبان سے سن کے خوشی. اور یہ سنت ہے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی اپنی سنت. صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے رحمت عالم امام الانبیاء والمرسلین اور خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے صحابی بہت ہی پیارے صحابی جو سادس الاسلام ہیں چھٹے نمبر پر مسلمان ہونے والے صحابی صاحب النالین والوسادہ ان کا لقب ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن ایسے پڑھنا ہو جیسے مجھ پہ اترا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے قرآن پڑھے. اور ہمارا حنفی شجرہ جو ہے فقہی اور علمی شجرہ ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جا کے ملتا ہے. آپ سے فرمایا کہ ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ تو وہ حیران ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود انی احب ان اسمعہ عن غیری
فرمایا مجھ پہ تو اترا نازل ہوا ہی ہے، اور ایک ایک آیت اور سورت کر کے میرے قلب اطہر پہ اترا ہے، لیکن مجھے یہ اچھا لگتا ہے اور پیارا لگتا ہے اور محبوب ہے کہ میرے رب کا کلام ہو اور دوسرے کی زبان ہو، میں دوسرے کی زبان سے سنوں کہ میرے مولا کا کلام دوسرے کی زبان سے کیسا لگتا ہے۔ یہ بھی ایک دستور ہے عشق کا اور محبت کا۔ تو یہاں پر آپ نے جو بزم سجائی، یہ بزم محبت ہے۔ کیا ہے؟ بزم محبت ہے۔ تو محبت جو ہے یہ ایسی عجیب چیز ہے، حضرت عارف رومی فرماتے ہیں کہ عشق آنشو لاست کوچن بر فروخت ہرچ جز معشوق باقی جملہ سوخت۔ کہتے ہیں عشق کا شعلہ جب بھڑکتا ہے نا تو ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، بس محبوب ہی محبوب رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ واقعی عشق بن جائے اور یہ شعلہ سینے میں بھڑک اٹھے تو پھر بندے کو کہنا نہیں پڑتا کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے اندر سے خود ہی سبحان اللہ نکلا۔ یہ کسوٹی ہے اور پہلا قدم ہے۔ یہ محبت کا پہلا قدم کیا ہے کہ ذکر یار ہو اور بے اختیار ہو۔ یہ سمجھ لے کہ اس کی محبت کا آغاز ہو گیا ہے، اور اسی کو قرآن عظیم الشان نے ہمیں سمجھایا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان سے کہ حبیب انہیں فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل مل جائے اور اس کی رحمت عطا ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا پھر خوش ہو کے دکھانا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیے اس مالک کی کریمی کہ اپنے فضل و رحمت کا ہم سے کوئی بدلہ نہیں چاہا، کوئی قیمت نہیں مانگی، کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا۔ یہ بھی فضل در فضل ہے اور رحمت در رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں، ادا کوئی کیا کرے۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت یہ انمول نعمت ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ مجھے یاد آ گئے، جو سچے محب اور عاشق ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہو جاتا ہے بارگاہ الہی میں، اپنے رب کی بارگاہ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر دو عالم قیمت خود گفتہی، مولا تو نے اپنے عشق و محبت کی قیمت دونوں جہان لگائی ہے، یہ جہان بھی اور وہ جہان بھی، ہر دو عالم قیمت خود گفتہی۔ کہتے ہیں نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، مولا ابھی بھی یہ سودا سستا ہے، تھوڑا ریٹ اور بڑھا دے۔ یہ محبت کی جو دنیا ہے، آقا کریم علیہ السلام اس دنیا کے تاجدار ہیں، اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو محبت کے مظاہر چھوڑے ہیں، کاش امت اس کو پڑھتی، سمجھتی، غور کرتی تو یہ آج کے جو فضول سوالات ہیں یہ قائم ہی نہ ہوتے، ان کا وجود ہی نہ ہوتا۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاعر دربار رسالت ہے، صحابی رسول ہیں، ثنا خوان رسول ہیں، اور رضی اللہ تعالی عنہ کی سند والے ثنا خوان ہیں۔ 120 سال آپ کی عمر ہے، 120 سال ان کے والد کی عمر ہے، 120 سال ان کے دادا کی عمر ہے، 120 سال ان کے پردادا کی عمر ہے، اور 5 پشت شاعر ہے، سارے ہی شاعر، جدی پشتی، عرب بھی، مادرزاد عرب، فصیح اور بلیغ انسان، لیکن اور بڑے بڑے بادشاہوں اور درباروں سے سند رکھنے والے شاعر تھے۔ جب 60 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، صحابیت کے منصب پہ فائز ہوئے،
اور صحابیت کیا ہے؟ یہ محبوب جس نے ایمان کی حالت میں ایک بار تیرا جلوہ دیکھ لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سب سے راضی اور یہ سب اللہ سے راضی۔ اس میں بھی ایک عجیب نکتہ لکھا ہے صوفیاء نے، شاہ صاحب میں آپ کی نظر کرنے لگا، عجیب نکتہ ہے، آپ سارے یہ سب آپ ہم بولتے ہیں، دن میں ہر مسلمان کئی بار بولتا ہے، جب بھی آقا کریم علیہ السلام کے کسی صحابی کا نام لیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ۔ جی حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں میں اپنے شیخ حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ کی خدمت میں بیٹھا تھا تو انہوں نے فرمایا جانتے ہو رضا کیا ہوتی ہے؟ ہاں دیکھیے قرآن کی آیت کا جز اور مستقل بولا جو جانے والا جملہ قرآن کا متن ہے، لیکن اس کی اصل میں روح میں اترنے کے لیے کوئی عارف باللہ چاہیے۔ ترجمہ تو سب کو پتہ لگ گیا، لغت سے پڑھ لیا، تفسیر بھی پڑھ لی، فرمایا غور کرو اس جملے پہ اور ابھی خود تمہاری روح وجد کرے گی کہ آج میلاد کا لنگر رضی اللہ عنہ کی شکل میں مل گیا۔ فرماتے ہیں اس پہ غور کرو، رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابی کو جو اعزاز دیا ہے، جو شرف دی ہے، جو سنت دی ہے، اس میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ مجھ سے راضی اور میں مجھ سے راضی، فرمایا رضی اللہ عنہم، پہلے اللہ اس سے راضی ہوا ہے۔ یہ رضا یہ چیز ہے، رضا کی حقیقت کو انہوں نے کھولا ہے کہ بندہ رب سے راضی ہوتا ہی تب ہے جب پہلے رب سے راضی ہو جائے، نہیں تو ساری زندگی لگا رہتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، ماتھے پہ کالا محراب اور نشان بھی ڈال لیتا ہے، لیکن رضا کا لنگر نصیب نہیں ہوتا۔ رب سے راضی، ہاں یہ نکتہ بھی سمجھنے والا ہے، رب راضی ہوگا تو بندہ رب سے راضی ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، عارفہ باللہ اور فنا فی اللہ کے مقام کی ہستی، ایک شخص آیا، کہا بی بی جان میں بڑا گناہگار سیاکار انسان ہوں اور اتنا گناہگار ہوں کہ مجھے توبہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی کہ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ استغفار ہی پڑھ لوں اور توبہ ہی کر لوں، اتنے گناہوں کی سیاہی میرے نامہ اعمال میں موجود ہے، تو کیا اگر آج میں توبہ کر لوں تو میری توبہ کے قبول ہونے کا امکان ہے؟ تو اس اللہ کی کامل ولیہ فرمایا اللہ کے بندے تیری سادگی بھی عجیب ہے، فرمایا تو توبہ کرے گا ہی اس وقت جب اس نے قبولیت کا ارادہ کر لیا، تو توبہ کرے گا ہی اس، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب اس کی مشیت تیرے گناہ مٹانے کا ارادہ کر لے گی تو پھر تجھے توبہ کی توفیق مل جائے گی، پھر تیری آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بھی ٹپک گیا اور تیری ایک پلک بھی بھیگ گئی تو گناہ مٹ جائے، رب کی رحمت چمچم برس جائے گی۔ تو رب کریم کا قاعدہ، قانون، اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، پہلے اللہ ارادہ کرتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پہلے اللہ ارادہ فرماتا ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، جب اللہ کسی کی بھلائی کا ارادہ کر لے تو فرمائی یفقہہ فی الدین، پھر اسے اپنے دین کی سمجھ کا کوئی نقطہ، کوئی ذرہ، کوئی شمع، کوئی ٹکڑا عطا فرما دے۔
وہ دین کا لنگر اور علم کا فہم اور تفقہ کا فیض کب نصیب ہوتا ہے؟ جب وہ کسی علم کی مجلس میں آ کے بیٹھ جائے، حاضر ہو جائے۔ تو یہ وہ محفل ہے جس میں بیٹھے ہوئے ہو، جب رب اس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اٹھا کے محفل میلاد میں بٹھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے کہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس کو حصہ عطا کیا جائے اور اس کو ذکر کی اور شکر کی توفیق عطا کی جائے، تو اسے مجلس ذکر میں پہنچا دیتا ہے، حلقہ شکر میں لے آتا ہے اور شکر کی توفیق کے اسباب و محرکات عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے رب کریم کا دیکھو بخشش کا وصول کیسا ہے، اس کی کریمی کا رنگ کیسا ہے کہ جب وہ بخشنا چاہتا ہے نا تو حضرت سیدنا بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری قدس سرہ العزیز آپ فرماتے ہیں رحمت حق بہانہ می جوید۔ اے لوگوں، اللہ کی رحمت بخشش کی قیمت نہیں مانگتی بلکہ بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ کی رحمت قیمت اس لیے نہیں مانگتی کہ اللہ کی رحمت کی کوئی قیمت ہے اور کوئی ادا کر بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اس مالک الملک نے رحمت کی قیمت نہیں رکھی بلکہ بندے سے کیا چاہا، ڈیمانڈ کیا کی فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ یہ چاہتا ہے اور اس پہ راضی ہے اور خوش ہے کہ میں بندے کو نعمت دوں، اپنا فضل کروں، اپنی رحمت سے نوازوں تو میرا بندہ خوشی اور سرور اور فرحت اور راحت کا پیکر نظر آئے۔ خوشی اس کے وجود سے چھلکے، اس کے ماحول اور فضا سے چھلکے۔ اور یہ مسلمانوں کی صدیوں سے چلی ہوئی روایت ہے، یہ کوئی آج نئی ایجاد نہیں ہوئی، یہ ایک کتاب اس کی زندہ دلیل ہے۔ ایسی 300 کتابوں کی لسٹ میرے موبائل میں ہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جو صرف ائمہ محدثین نے میلاد شریف کے موضوع پہ لکھی ہیں، اور وہ عربی کتابیں ہیں۔ جو فارسی میں لکھی وہ الگ ہیں، جو اردو میں لکھی وہ الگ ہیں، جو نظم میں لکھی وہ الگ ہیں، جو نثر میں لکھی وہ الگ ہیں۔ اگر ان ساری زبانوں میں اس امت میں لکھی ہوئی میلاد شریف کی کتاب اور میلاد ناموں کی لسٹ بنائیں تو وہ ہزاروں میں جاتی ہے۔ اس میں ایک کتاب کا نام لینے لگا ہوں، یہ بھی 100 سال پہلے کے بزرگ ہیں، حضرت امام سید محمد بن جعفر القطانی الادریسی الحسنی قدس سرہ العزیز، اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی عربی کتاب جس کا یہ ترجمہ بھی آپ نے اعلان سنا ہے، اس کے اندر پھر انہوں نے بڑے دلائل قرآن سے، احادیث سے اور جو دیگر ائمہ نے کتابیں لکھی اس کا بھی ذکر کر دیا اور حوالے دے دیے۔ یہ الحمدللہ اردو میں موجود ہے، کئی اس کے ایڈیشن چھپ گئے، اس بار پھر چھپی۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا تو ہم لے آئے کہ آپ جب جائیں تو محفل یہاں نہ چھوڑ جائیں، جب جائیں تو اس کتاب کی شکل میں میلاد آپ کے ساتھ ہی گھر چلا۔ تو میلاد کی محفل کا سب سے بڑا لنگر میلاد شریف پر لکھی ہوئی کتاب اللہ تعالی۔ یہ بغداد شریف کے وہ عظیم محدث ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اتنی حدیثیں لکھی اپنے قلم سے کہ اس کے جو تراشے تھے اس مقدس قلم سے جس سے حدیث نبوی کو لکھا تھا، ان تراشوں کو بھی ادب کی وجہ سے سنبھال کے رکھا، اور وہ تراشے اتنے جمع ہو چکے تھے کہ فرمایا جب میری وفات ہو جائے تو میرے غسل کا پانی ان تراشوں سے گرم کیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا گہرا تھا۔ انہوں نے میلاد پاک پہ کتاب لکھی
اور اس کتاب میں یہ واقعہ آپ نے لکھا کہ بغداد شریف میں ایک گھر میں میلاد ہوتا تھا. ایک خاتون بڑے شوق سے میلاد پاک کرتی تھی اور اپنے گھر کو سجاتی تھی. صفائیاں، چاندنی، خوشبوئیں، بڑا اہتمام ہوتا، چراغاں ہوتا. تو گھر کے ساتھ ہی ایک یہودیوں کا گھر تھا. ہمسائے میں ایک یہودی فیملی رہتی تھی. اس یہودی عورت نے یہ سوچا گھر میں بیٹھے ہوئے کہ میں پتہ کرتی ہوں یہ اس گھر والوں کے پاس کوئی شادی ہے ان کے گھر میں، یا کوئی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، یا کوئی اور واقعہ ہے. جب معلوم کیا تو اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہم اپنے آقا کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں محفل کرتے ہیں اور رب کا شکر کرتے ہیں. وہ خاتون حیران ہوئی کہ یہ عجیب لوگ ہیں، گھر میں کوئی ایسا فنکشن بھی نہیں اور اتنا اہتمام اور اتنے عزیز و اقارب اور اتنے لوگوں کی دعوت اور انہیں فی سبیل اللہ کھانا اور لنگر اور ذکر. اب یہ یہودی عورت کے لیے ایک نئی بات، نیا تجربہ تھا. رات وہ اسی تصور کو لیے ہوئے اس محفل کے تصور میں سوئی. وہ یہودی عورت جب سو گئی تو دیکھا ایک نور کا پیکر سامنے جلوہ گر ہے. حیران ہو گئی اور اس نوری جلوے کی تاب نہ لا سکی، نظریں اٹھا کے دیکھ بھی نہ سکی تو گھبرا کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی میں قربان جاؤں، آپ کون ہیں؟ تو اس آنے والے پیکر نور نے کہا جس کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بری وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کا جلوہ. اس یہودی عورت نے دیکھا تو تاب نہ لا سکی اور بے تاب ہو کے قدموں میں گر گئی اور میرے آقا کریم علیہ السلام فدا امی و ابی قربان جائیں اس آنے والے پر کہ اپنا کوئی نام، کوئی لقب، کوئی ٹائٹل اسے نہیں بتایا، بلکہ کیا کہا؟ فرمایا بی بی میں وہ ہوں جس کی محفل تیری ہمسائی کراتی ہے، کیونکہ وہ محفل کے تصور میں سوئی تھی. یہ محفل، میں محفل کا تعارف کروا رہا ہوں. میلاد کی محفل کیا ہوتی ہے؟ میلاد کی محفل اپنے اندر کیا برکتیں اور انوار رکھتی ہے کہ کوئی غیر مسلم یہودی اس محفل کے تصور میں بھی سو جائے تو محفل والا اپنا جلوہ دکھا دیتا ہے. سیدی مرشدی سیدی مرشدی. یہ محفل پاک کا مقام ہے تو محفل والے کی شان. اور یہ آئمہ محدثین لکھ رہے ہیں امت کے جلیل القدر آئمہ علامہ ابن تیمیہ اور ابن القیم الجوزیہ کے ممدوح شیخ اور استاد. اور مجھے حیرت و افسوس کہ اتنے بڑے بڑے آئمہ حدیث تو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھیں اور آج ان کے نام لیوا اسی کا انکار کریں. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. رب تو ورفانا لکا ذکر رکھ کے جھنڈے گاڑ رہا ہو، اور وہ کیا رب کا بندہ ہو سکتا ہے جسے رفت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑ ہو اور اسے کھٹکے اور اسے چبے اور اسے اچھا نہ لگے؟ مسلمان امتی مدینے والے آقا کا کلمہ گو ہو، وہ ہو نہیں سکتا کہ ہندو کی نعت سنے اور اسے خوشی نہ ہو.
ہاں، اور میرے رب کریم نے اپنا وعدہ شان سے پورا کیا ہے۔ فرمایا محبوب تیرا کلمہ پڑھے نہ پڑھے، میری توحید کی گواہی دے نہ دے، میں ہندو سے بھی تیری نعت پڑھواؤں گا، سکھ سے بھی تیری نعت لکھواؤں گا، عیسائی سے بھی تیری نعت پڑھواؤں گا، یہودی سے بھی تیری نعت پڑھواؤں گا، کیونکہ یہ اللہ کا پروگرام ہے، یہ کسی بندے کا، مخلوق کا، فرقے کا، مسلک کا، کسی اسکول آف تھاٹ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ آج 2022 کے جدید ذہن کو میں یہ دعوت فکر پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی مسجد کا امام جسے آپ نے تنخواہ دے کے رکھا ہے، سوچئے یہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز کا مطلب اگر رب سے تعلق نہیں ہے تو پھر نماز کیا ہے؟ بولیے مسجد کس کا گھر ہے؟ تو کوئی کسی کے گھر کیوں جاتا ہے؟ گھر والے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو اگر نماز کا مقصود معبود سے تعلق نہیں ہے، معبود کی قربت کا حصول نہیں ہے، تو بتائیے کون سی نماز آپ نے پڑھی؟ رب کریم تو فرما رہا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، یہ نہیں کہا کہ ایکسرسائز کر کے اٹھک بیٹھک کر کے چلا جا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر کے میں تجھے یاد ہو جاؤں اور یاد رہوں، پھر تو بھولے نہ۔ اور محبوب سے بھی کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، میرے محبوب میرا ذکر ایسے کرنا ہے کہ ہر ایک سے کٹ کے اپنے معبود و مذکور سے جڑ جانا۔ اگر یہ نہیں تھے کون سی نماز ہے، کون سی عبادت ہے؟ اگر تعلق باللہ ہی اس میں نہیں ہے اور تعلق بالرسول نہیں، اور نماز رب نے کس کے ہاتھ بھجوائی؟ معراج کی رات کس کو تحفہ دیا نماز کا؟ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، اس صاحب معراج کو معراج کی رات نماز کا تحفہ دیا۔ اور جب نماز لے کے وہ آ گئے اور پڑھ کے دکھا دی لوگوں کو، تو نماز اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کب بنے گی؟ جب اللہ کے محبوب کی ادائیں ادا ہوں، یعنی میرے محبوب کی صحیح اور درست نقل کرتے جاؤ، عبادت ہوتی جائے، نماز معراج بنتی جائے گی اور معبود سے قرب بڑھتا جائے گا، تعلق ہوتا جائے گا۔ اور پھر کمال یہ ہے، یہ بھی دھیان سے سمجھیں یہ بات، کمال یہ ہے کہ عبادت رب کی ہو رہی ہے، کس کی؟ پشاور والوں یہ نکتہ بڑی باریکی سے سمجھ لو، یہ تمہاری نسلوں پشتوں کے ایمان کو محفوظ کر دے، بلکہ تمہارے ہمسائے میں بھی کوئی ایسا ہوا تو وہ سیدھا ہو جائے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے، کسی مسلک و فرقے کا مسلمان ہو، میں کسی خاص مسلک سے کبھی بھی خطاب نہیں کرتا ہوں، خاص طور پہ میلاد پہ جب بات کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اس محبوب کی شان بیان کر رہا ہوں جس کے بارے میں ہندو کہتا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ پاکدار ختم نبوت، پاکدار ختم نبوت، زندہ باد۔ پاکدار ختم نبوت۔ تو آپ سوچئے ہندو تو ترانے گا رہا ہو مدینے والے آقا کے، اور دو مسلمان آپس میں بحث کر رہے ہوں کہ نعت پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے۔ یہ تماچا نہیں ہے، یہ اس سکھ نے تمہارے منہ پہ تماچا نہیں مارا، جسے یہ سمجھ آ گئی تمہارا قرآن کہہ رہا ہے، تمہارا رب العالمین اعلان کر رہا ہے قرآن میں کہ یہ جو محبوب آپ بھیجا ہے، ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے جو حبیب آیا ہے، یہ رحمت للمسلمین بن کے نہیں،
रहमतुल लिल आलमीन बन कर आया है। तो इसलिए उसको अपने छोटे छोटे नजरियों और अपनी सोच और फिक्र और अपने महदूद अकीदे की डब्बियों में बंद करने की कोशिश मत करो। उस महबूब का मकाम, अजमत, शान और रिफत जिक्र ये है कि वहां हसन जैसा सना खान भी खड़ा होकर कह रहा है माय मदहतु मुहम्मदन बिमकालत। कहते हैं हुजूर 5 पुश्त मेरी शायर है, मादरजाद अरब हूँ, रजी अल्लाह नो का सर्टिफिकेट हाथ में है, मिंबर रसूल कदमों के नीचे है और जलवे रसूल आंखों के सामने है। फिर मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि हुजूर मेरे बस की बात नहीं कि मैं आपकी तारीफ करूं। दीवानों के दीवान भर के कसीदों पे कसीदे लिख के अरब का वो शायर जो सहाबियत के मनसब पे फायज है और जिसके हर मिसरे और शेर पर मोहरे रिसालत सब्त है। और जब नात कहता है तो यारे गारो मजार से मोहर लगवा के नात कहता है। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु से फैज लेके नात कहता है, क्योंकि नात वाले आका ने हुक्म दिया था हसन जब भी मेरी नात लिख लो पहले मेरे यारे गार से मशवरा कर लो। इसलिए नात अगर मकबूल करवाना चाहते हो तो मोहरे सिद्दीक अकबर उस पर जरूरी है। या रसूल अल्लाह, या सिद्दीक अकबर, ये नारा जरूरी जिलानी का है। यही अकीदा दाता गंज बख्श अली हुजैरी का है। यही अकीदा हजरत मुजद्दिद अल-फसानी का है। यही अकीदा ख्वाजा गरीब नवाज का है। यही अकीदा शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी सिद्दीकी का है। वो खुद ही सिद्दीकी है, सिद्दीक अकबर की औलाद है। और यही अकीदा पीर मेहर अली शाह गोलड़वी का है, यानी अली से लेकर मेहर अली तक इस उम्मत के हर बड़े इमाम का अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में अगर किसी का मकाम, मर्तबा, अजमत और शान है तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर की ज़ात पाक है। इसलिए आपके नारे से पता लगना चाहिए आपका अकीदा क्या है। या रसूल अल्लाह, नाराए सिद्दीकिया, नाराए सिद्दीकिया। मेरी बात समझ नहीं आई कुछ दोस्तों, अब मैं और तरह से समझा देता हूं। एक है नारे हैदरी, एक है हैदरी नारा। नारा हैदरी तुम और मैं लगाते हैं और हैदरी नारा शेरे खुदा मिंबर पे बैठ के कुरान की आयतें पढ़ के और कसमें खा के बताते हैं कि लोगों जब भी नारा रिसालत लगेगा उसके बाद नारा सिद्दीकिया न लगा तो नारा हैदरी कबूल ही नहीं है। हजरत बिश्र हाफी फरमाते हैं एक बार यारे गार सैयदना सिद्दीक अकबर का नाम ले ले 300 रकात नमाज का सवाब उसके दामाद में। बताओ 300 रकात हम में से किसी ने भी कभी एक रात में नहीं पढ़ी, क्यों जी? ना हिम्मत है। तो सोचो जिसके नाम की ये शान है, नाम वाले का मकाम क्या होगा? नाम ही मोहब्बत से ले ले तो 300 रकात नमाज का सवाब मिल जाता है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सना खान, पहले बड़े सना खान से कहा, इस उम्मत के सारे सना खानों के मुर्शिद और पेशवा शायर दरबार रिसालत हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा, हसन तो बहुत बड़ा शायर है, बहुत बड़ा फसीह व बलीग है, मादरजाद अरब है, कादिरुल कलाम है, लेकिन जब भी मेरा कसीदा लिखना तो मेरे यारे गार को पहले चेक करवा लेना। एग्जामिनेशन वो करेगा, वो मोहर लगाएगा तो फिर मिंबर पे आओगे। तो जनाबे हसन ने पढ़ा
اور آقا کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف میں منبر بچھایا. ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں میلاد کس نے کیا؟ میں کہتا ہوں ظالم تو یہ بتا میلاد کس نے نہیں کیا؟ اس کا نام بتاؤ مجھے جس نے نہیں کیا. تو میں تیری غلط فہمیاں دور کرتا ہوں.